بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اسی وجہ سے مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس نے مصر کے گروہ اور تمام یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام نجومیوں جادوگروں کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے ہی یہ بات مشہور تھی کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تخت الٹا دے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دور آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اسی کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون نے اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو گئے۔ پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا، 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قتل والے دور میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اسی طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ یوں ولادت کا مراحل تو خوشی سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف، ڈر یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی گئی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فرعون کے پاس آ گئی، کیونکہ اسے بچہ بہت پسند آیا تھا، اور کہنے لگی کہ اس کی پرورش ہم کریں گے۔ فرعون نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق تو دیکھتے دیکھتے دریا کے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل میں ہی رہیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت مریم نے انکار کر دیا اور کہا، میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔
اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی اور پھر اس نے بچے کے لیے وظیفے بھی مقرر کر دیے۔ یوں اللہ کی شان دیکھیں، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کر دیے، وہ بچہ فرعون کی ہی زیر نگرانی میں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھی تھی۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچے مار دیے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ نجومیوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی میں پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اسے ایسے ہی نادانی میں کیا ہے، آپ اسے مت قتل کریں۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا رکیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 طشت منگوائے، ایک میں جلتے ہوئے کولے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولے، دیکھتے ہیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یہ قوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف چلتا جائے گا۔ دونوں طشت حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے قوت کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگار اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ دیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائے کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر ان کا دودھ پی کر بتا دیا کہ نبی بچپن میں ہی علم دار ہوتے ہیں، جس سے عوام محروم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔